عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے۔ 13ویں پارے کا خلاصہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقایا 59 آیات، سورہ رعد مکمل اور سورۃ ابراہیم۔ 12ویں پارے میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح اس کا اختتام بیان کیا گیا ہے کہ آزمائشوں کے بعد کامیابی اور خاندان سے ملاپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ رعد جو مکمل ہے اس میں 5 بنیادی مضامین کا بیان ہے: قرآن کریم کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، نیک لوگوں کی 8 صفات اور بدبختوں کی 3 نشانیاں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، چرندے پرندے، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی پیدائش کرتا ہے۔ قیامت جو ہے وہ مشرکین کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ جو کسی کو پہلے بار پیدا کر سکتا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا بھی کوئی تعجب اور عجوبے کی بات نہیں ہے۔ رسالت جو ہے اس میں ہر قوم کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول بھیجے گئے تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ سکیں اور فلاح پا سکیں۔ پھر سورہ ابراہیم جو مکمل ہے اس میں 5 اہم مضامین ہیں جس میں حضور کو تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کو بھی اپنے قوموں کی طرف سے تکلیف دی گئی تو آپ پریشان نہ ہوں اور صبر اور تحمل سے کام لیں۔ پھر شیطان کا ایک مشہور بیان ہے کہ روز قیامت وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے کوئی تم پر زبردستی نہیں کی بلکہ تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے، تو اس لیے آج مجھے نہیں بلکہ آپ نے آپ کو ملامت کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعائیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں: امن و امان کے لیے دعا، بت پرستی سے حفاظت کی دعا، نماز کی پابندی کی دعا، لوگوں کے دلوں کی میلان کی دعا، رزق میں برکت کی دعا اور مغفرت کی دعا۔ پھر جنتوں کے لیے جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے 8 صفات بیان کی گئی ہیں: وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچائی سے، اور جہنمیوں کی جو بڑی علامات ہیں: وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور میرا حوصلہ رہے۔ والسلام۔